گئے وقتوں کی بات ہے کہ جب نہ بجلی ہوتی تھی اور نہ پانی سے بجلی بنانے کا فن ایجاد ہوا تھا، اس لیے وزیروں بجلی و پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بادشاہ اور چند وزراء اپنے سے زیادہ اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ اس دور میں راتوں کو لوگ چراغ کی روشنی میں اہم امور سے جلد از جلد فراغت حاصل کر کے بستروں میں دبکنے کو ترجیح دیتے تھے۔ نہ تو راتوں کو اعلیٰ ایوانوں میں سازشیں ترتیب دی جاتی تھیں اور نہ ہی غریب گلی کوچوں کے تھڑوں پر بیٹھ کر ان پر محو گفتگو نظر آتے تھے۔ ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کو ترجیح دیتا تھا۔ راوی ہر طرف امن و چین کی بانسری بجاتے نظر آتے تھے، لیکن اس دور میں بھی بدقسمتی تھے۔ کچھ ایسے بدبخت موجود تھے جو کام چور ہونے کے باعث گھر بیٹھے روزی رزق حاصل کرنے کی اسکیمیں بنایا کرتے تھے اور اس میں ناکامی کے بعد چھوٹی موٹی چوری کی وارداتوں سے اپنا دال دلیا چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن چونکہ حکمران آج کل کے برعکس اچھے تھے اور زندہ لوگوں کے گھروں میں چوری کی واردات میں پکڑے جانے کا ڈر لاحق رہتا تھا، اس لیے اس زمانے کے ایک بدبخت شخص نے اپنے دیگر حوارین سے مشاورت کر کے ایک نیا پیشہ ایجاد کیا۔ یہ تھا کفن چوری کا پیشہ۔ اس پیشے میں نہ تو کوئی دنیاوی ڈر تھا نہ خوف۔ زندہ لوگ تو شاید چوری کی واردات کے بعد حاکم وقت کے پاس شکایت لے کر پہنچتے، جس کے بعد ہونے والی تحقیق میں چور کی نشاندہی ممکن ہوتی، لیکن مردے اس زمانے میں بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک تو کفن چور انتہائی احتیاط اور کامیابی سے وارداتیں کرتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بارش کے پانی سے کچھ قبریں بیٹھ گئیں تو لوگ چند تازہ قبروں میں بے کفن مردے پڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس دن یہ انکشاف ہوا کہ حاکم وقت کے خوف سے ایک کفن چور پیدا ہو چکا تھا۔ اہل علاقہ نے حاکم وقت کو بتایا، بڑی تگ و دو اور کوششیں کیں، لیکن کوئی یہ جاننے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ کفن چوری کی وارداتیں کرنے میں کون ملوث تھا۔ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک شخص پر شک ہو گیا کہ یہی کفن چور تھا۔ بات حاکم وقت تک پہنچی، لیکن گواہان نہ ہونے کی بنا پر مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ بہرحال لوگوں نے صبر کر لیا اور کفن چور کے مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ کفن چور کی موت کے بعد ہی وہ اس برائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ کفن چور انتہائی ہوشیاری اور مہارت سے اپنا کام اس طرح کرتا تھا کہ قبر کو بالکل نقصان نہ پہنچتا اور کفن اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ لوگ ہر قبر کو روز کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کس قبر کے مردے کا کفن چوری ہو چکا ہے۔ یہی وہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر کفن چور کا دال دلیا چلتا رہا۔ قدرت ہر شخص کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتی ہے۔ یہی کفن چور کے ساتھ ہوا اور اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ مرتے وقت کفن چور نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے اپنی زندگی کی تمام کتھا سناتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ کام صرف اور صرف اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کی خاطر کیا، اس لیے اب وہ اپنے بیٹے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اسے برے الفاظ میں یاد کرنے کی بجائے دعائیں دیں۔ بات عجیب بھی تھی اور مشکل بھی۔ کفن چور کو یقین تھا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اسے یقیناً برے الفاظ سے ہی یاد کریں گے، کیونکہ ساری زندگی وہ ان کے مردے خراب کرتا رہا تھا۔ بیٹے کو باپ کے پیشے کا پہلے سے ہی علم تھا۔ باپ کی خواہش اسے بھی بظاہر ناممکن نظر آتی تھی، لیکن کفن چور کا بیٹا بھی اپنے باپ کا اصلی وارث تھا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ یقیناً ایسا کوئی کام ضرور کرے گا جس سے اس کے مرنے کے بعد نیک نامی ہوگی۔ بیٹے کی زبان سے یہ عہد سن کر کفن چور نے پرسکون انداز میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ کفن چور چل بسا ہے تو وہ دنیا و دکھاوے کی خاطر اس کے کفن دفن کے انتظام میں شریک ہوئے، لیکن ہر کسی کی زبان پر کفن چور کے لیے دعائیہ الفاظ کی بجائے لعن طعن اور پھٹکار تھی۔ کفن چور کے بیٹے کے کان میں جب یہ آوازیں پڑیں تو اسے بڑا دکھ ہوا اور اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے آپ سے ایک بار پھر پکا عہد کیا کہ وہ چند روز میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے گا جسے دیکھ کر لوگ اس کے باپ کو دعائیں دیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ چند روز کے بعد جب لوگ صبح سو کر اٹھے تو حیران اور پریشان رہ گئے
اور ان کی چیخیں نکل گئیں۔ رات کو مرنے والے شخص کی لاش قبر سے باہر بے غور و کفن پڑی تھی۔ کسی نے کفن چرانے کے بعد لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر چند روز قبل مرنے والے کفن چور کے لیے لعن طعن کرنے والی ہر زبان پر اس کے لیے تحسین آمیز الفاظ رواں تھے کہ پرانا کفن چور تو بیچارہ بہت نیک تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، بال بچوں کے پیٹ کی خاطر صرف کفن چرایا کرتا تھا لیکن کبھی لاش کی بے حرمتی نہ کی، اللہ اسے کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے۔ نیک کفن چور نے تو کفن چرانے کے علاوہ لاش کی بھی بے حرمتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں، یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ویسی کہانیاں لے کر آئیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔